بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی اپنے مدرسے سے وابستگی۔ ان کی روح ابھی بھی مدرسے کے اطراف رہتی ہے۔ اب مدرسے میں جو کچھ گزرتا ہے اس کی اطلاع ان کو ہو جاتی ہے، اور بعض وقت جھگڑے وغیرہ چکانے کے لیے وہ جسد انصری یعنی بالکل فزیکل فارم میں دارالعلوم میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ دو کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے اربع ثلاثہ جو ان کے پوتے خالد طیب نے مرتب کی، اور دوسری کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی جو ان کے خلیفہ مناظر احسن گیلانی نے لکھی ہوئی ہے۔ خیر، پہلا قصہ ایسا ہے، تو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چٹپٹ چلتی رہتی تھی اور دونوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ ایک کا نام تھا احمد حسن اور دوسرے کا نام فخر الحسن۔ اچھا، اس بیچ یہ دونوں میں تو ایسی یعنی جھگڑے چلتے رہتے تھے، تو اس بیچ میں ایک صاحب محمود الحسن، انہوں بھی جو نا داخل ہو گئے، اب پارٹیز بن گئی، نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک روز مدرسے کے جو محتمم تھے مولانا رفیع الدین، انہوں نے محمود الحسن گنگوئی کو بلایا اپنے کمرے میں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو بتائیں ادھر آؤ، پہلے یہ دیکھو کہ میرا کوٹ کیسا ہے۔ کوٹ یا لبادہ جو بھی تھا دیکھے تھے، کیا بالکل پانی میں یا پسینے میں کچا شرابور تھا۔ معلوم ہے ایسا کیوں ہوا؟ ابھی مولانا قاسم نانوتوی میرے کمرے میں آئے تھے جسد انصری کے ساتھ، یعنی فزیکل فارم میں، اور بولے ہیں کہ ان دونوں کو، احمد حسن اور فخر الحسن کو بولو کہ اپنے جھگڑے بند کر دو، بہت ہو گیا۔ اور پھر محمود الحسن کو بھی بولے ہیں کہ تو ان کے بیچ میں مت جا۔ محمود الحسن فوراً توبہ کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغ سے بالکل نئے مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند سے نکلے، ان کو پنجاب میں کہیں نوکری ملی، نوکری شروع کرے، تو وہاں پہ پہلے سے موجود جو مولوی صاحب تھے ان کو ڈر ہوا کہ ظاہر ہے روٹی روزی کا سوال ہے۔ انہوں نے یہ نوجوان لڑکے کو مناظرے کے لیے، کسی موضوع پہ مناظرے کے لیے بلایا۔ اب یہ لڑکا نیا مولوی ہے، کچھ زیادہ علم بھی نہیں ہے، فوراً ڈر گیا کہ میں کیا کروں۔ لوگوں نے ہمت کر کے اس کو بٹھا دیا۔ اب جب مناظرہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایسے شاندار جواب دے رہا ہے کہ لوگ حیران و پریشان۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جواب دینے والے لڑکا نہیں تھا، بلکہ قاسم نانوتوی کی روح یا جسم، جس میں آ کے ان لڑکے کے بازو بیٹھ گئی تھی، اور جواب وہ لڑکا دینے کے بجائے قاسم نانوتوی جواب دے رہے تھے۔ ماشاء اللہ، یعنی جن کو مر کے 150 سال ہو گیا، یعنی ان کا انتقال 1879 میں ہوا ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، پورے خرافات سے بھری ہوئی ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ تو وہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کے دادا یا نانا کوئی مر گئے، دفن بھی ہو گئے، 3 روز کے بعد وہ خبر میں سے اٹھ کے آ گئے اور اپنی جورو سے ملنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے اپنی جورو کے پاس پہنچ گئے۔ پتہ نہیں وہ کفن کے ساتھ اٹھے، کفن کے بغیر اٹھے، اور مٹھائی کا ڈبہ کہاں سے ملا؟ یعنی خبر میں ان کو پیسے ملے، یعنی تو بس وہاں کوئی مٹھی کی دکان سے بس ایسے اٹھا لیے، لیکن اپنی جورو سے ملنے سے خیر بہت مزے کے قصے آپ پڑھ لیں۔ اللہ ان دیوبندیوں کے خرافات سے محفوظ رکھیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، اللہ ہم صراط مستقیم پہ رکھیں۔ ہمارے لیے قرآن، حدیث اور سیرت کی کتابیں کافی ہیں۔ ان صوفیوں کی کتابوں نے ہم لوگوں کو بہت گمراہ کیا، اللہ ان کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔